السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر نے اپنے سارے جانور ساتھیوں کو اپنے غار کے پاس بلایا اور اپنے ساتھ وہ ایک اپنے جیسا ہی دکھنے والا شیر بھی لے کر آیا۔ اس نے سب جانوروں سے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے اپنے بھائی کے گاؤں جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے، تو جب تک کے لیے میرا یہ دوست یہاں پر رہے گا۔ تو جانوروں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک آپ نہیں آتے ہم آپ کے اس دوست کو ہی اپنا مالک منتخب کریں گے۔ شیر ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلے جاتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک گینڈا جگہ جگہ اپنا سر مارتا پھر رہا ہوتا ہے کہ دریا کے پاس ہی ایک درخت تھا جس پر ایک بلبل کا گھونسلہ ہوا کرتا تھا، اور بلبل کا ایک بچہ بھی تھا۔ بچہ بہت بیمار تھا، وہ بہت زخمی حالت میں تھا۔ گینڈے نے جیسے ہی اس کے درخت پہ ٹکر ماری، وہ گھونسلے سمیت نیچے آ گرا۔ ان کے گھونسلے میں ڈریگن فروٹ بھی رکھا ہوا تھا جو زخمی حالت میں کھانے سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں۔ وہ سیدھا دریا میں جا گرا۔ پھر چڑیا گینڈے کی شکایت لے کر شیر کے پاس گئی، تو شیر نے سننے کے بعد ہی کہا کہ گینڈا اپنی شرارت کر رہا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ تمہارا ڈریگن فروٹ ندی میں گر گیا۔ کسی بھی جانور کو اس کا یہ فیصلہ تو سمجھ ہی نہیں آیا۔ کچھ دن بعد لومڑی نے اس شیر کے پاس جا کر اس سے دوستی کر لی۔ پھر ایک دن لومڑی نے کہا کہ ایک چٹان پر ایک ڈریگن فروٹ اگتا ہے جسے صرف آپ ہی نکال کر لا سکتے ہیں، اسے کھانے سے آپ بہت طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ شیرو لالچ میں آ گیا اور اس نے عقاب کو بھیج کر وہ ڈریگن فروٹ منگوایا۔ جیسے ہی شیرو وہ ڈریگن فروٹ کھانے لگا، لومڑی نے اس سے چھن کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شیرو اس کا پیچھا کرنے لگا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ لومڑی جلدی سے وہ فروٹ لے کر بلبل اور اس کے بچے کے پاس پہنچی۔ اس نے اس کے بچے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس نے اس فروٹ کو کھانا شروع کیا۔ اتنے میں شیرو سامنے سے آیا مگر لومڑی نے اس کا سامنا کیا۔ لومڑی بہت زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ شیرو نے پھر سارے جانوروں کو اکٹھا کیا اور لومڑی سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ مگر لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے بلبل کے بچے کو بچانے کے لیے ایسا کیا تھا، حالانکہ وہ فروٹ کوئی طاقتور فروٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ شیرو بولا تمہیں سزا کے طور پر میں تمہیں مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ شیرو اس پہ حملہ کرتا، جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا اور اس نے آتے ہی ایک ہی چپٹے میں شیرو کو پیچھے دھکا دیا اور کہا کہ مجھے بلبل نے ساری کہانی بتا دی ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی جنگل کی بادشاہت سنبھال سکو، چلے جاؤ یہاں سے اور آئندہ اس جنگل کی طرف مڑ کے مت دیکھنا۔